ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. معزز علماء کرام، میرے بزرگ اور دوستو، موضوع بڑا اہم ہے اور وقت بہت ہی تنگ ہے. اذان میں صرف 20 منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں، اس لیے خطابت کا انداز نہ اپنا کر مشورے کے طور پہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے اور افراد مرد و خواتین سے تعبیر ہیں. یہ سب ہم اور آپ جانتے ہیں. کسی بھی معاشرے کی ترقی اور اصلاح کے لیے ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے والے افراد کا باہمی تعاون ہو، ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی 110 نمبر آیت میں بیان فرمایا ہے کہ روئے زمین پہ بھیجی جانے والی تم سب سے بہترین امت ہو. تمہیں لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس امت کی جو بہتری ہے، اس کے اندر جو خیر کا پہلو ہے، وہ کن اوصاف کی بنیاد پہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو. تو ہماری بھلائی افضلیت کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں اور اللہ کے اوپر ایمان رکھیں. اور اس حکم کے اندر مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں. اسلام کے احکام مرد اور خواتین دونوں کے لیے عام ہوتے ہیں، گرچہ کہیں خطاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف مرد حضرات کو مخاطب کیا ہو، سوائے چند احکام کے یا احکام کے اندر چند جزئیات کے جو خواتین کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. تو جس طرح اسلام کے اور احکام مرد و خواتین دونوں کے لیے عام ہیں، اسی طریقے سے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، یہ حکم مرد اور خواتین دونوں کو شامل ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر انہی چیزوں کی وضاحت فرمائی کہ مومن مرد اور مومن خاتون کا اصل عمل کیا ہونا چاہیے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ خواتین
ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ سب نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو مومن مرد اور خاتون کا یہ شیوا ہے کہ نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز کی ایک اپوزٹ چیز ہوتی ہے جس سے ہمیں بچنا درکار ہوتا ہے۔ آپ اپنے کپڑے کو میل کچیل داغ سے بچانا چاہتے ہیں اور بچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اپوزٹ جو چیز آتی ہے وہ مثبت چیز کو منفی کے اندر تبدیل کر دیتی ہے یا اس کی شکل بدل دیتی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پاک ہو، ترقی یافتہ ہو، اسلامی ماحول ہو، اچھے کردار کے مظاہرہ کرنے والے لوگ ہوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، نیکی کا حکم کریں، اور ماحول کو داغدار کرنے والی چیزیں جب بھی وجود میں آنے لگیں تو ہم ماحول کو بچانے کی کوشش کریں، منکر سے، غلط چیزوں سے لوگوں کو روکیں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں، غور کریں، ماحول اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہی ہے یا ماحول کی بگاڑ میں آئے دن زیادہ سے زیادہ جو ہمیں دیکھنے کے اندر یہ ملتا ہے کہ ماحول ہمارا دن بدن دینی اعتبار سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے لیے جہاں مرد حضرات ذمہ دار ہیں وہیں ہماری مسلمان خواتین بھی ذمہ دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مرد حضرات کو ذمہ دار قرار دیا وہیں پر خواتین کو بھی ذمہ دار قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اپنے حیثیت کا اور اپنے ماتحت کا وہ حاکم ہے، اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری اور مسئولیت کے بارے میں جواب دینا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فالرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر کا، اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور اسے اس کی نگرانی، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اپنی بیوی بچوں کی صحیح تربیت کی یا نہیں کی، اسلامی ماحول کے اندر اپنے گھر کو ڈھالنے کی کوشش کی یا نہیں کی، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا، اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ایک مرد کو اپنے گھر کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو عورت اور مرد کا دائرے عمل شریعت نے واضح کر دیا ہے، اور دونوں کو اپنے اپنے دائرے عمل کے اندر رہ کر معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، آج خواتین کی ذمہ داری مرد کے برابر یا اس سے کہیں بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ جب یہ دیکھا جائے کہ دنیا کے اندر خواتین کی تعداد مرد سے زیادہ ہے، کسی ماحول کے اندر الٹا ہو، عکس ہو، یہ الگ بات ہے، کسی زمانے میں کیفیت بدل جائے الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پہ دنیا کا آپ حساب لگائیں تو یہی کہنا ہے کہ خواتین کی تعداد آج کے دور میں مردوں سے زیادہ ہے۔ اور خواتین کے اندر اگر خواتین اصلاح کا کام کرتی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہیں، تو خواتین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ خواتین کے اوپر جہاں ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے،
اپنے بچوں کو اسلامی لبادے میں ڈھالنے کی کوشش کرے. اور یہ مثل مشہور ہے کہ ماں کی گود بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے. ماں جس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، بچے اسی قابل نکلیں گے. اس لیے دنیا کے اندر انبیاء کرام، فقہاء، اولیاء کرام، علماء کرام، فقہاء دین، نیک اور صالحین، ان سارے لوگوں کی تربیت کرنے والی یہ خواتین ہی رہی ہیں، جن کی گود میں پل کر اور تربیت پا کر یہ دنیا کے اندر نامور کہلائے. تو ماں کی گود نے ان کی تربیت کی. اسلامی تاریخ خواتین اسلام کے اونچے اور کردار اور بڑے اعمال اور خدمات سے پر ہے، اور آپ شاہد ہیں. وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کچھ بیان کیا جائے، لیکن آپ جہاں غور کریں، دیکھیں، قرآن مجید نے عظیم خواتین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس دنیا کے اندر جانی اور مالی قربانیاں پیش کی ہیں. ہمارے اسلام کے اندر اس سے مقصد ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد امت محمدیہ کی تاریخ کے اندر غور کریں، دیکھیں تو صحابیات نے، سلف صالحین کے دور میں خواتین اس اسلام نے کس طریقے سے دین اسلام اور اسلام کی نشر و اشاعت میں اپنی جان اور مال کی قربانیاں پیش کی ہیں. اسلام کو اس بات کے اوپر فخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سب سے پہلا اگر کوئی اسلام لانے والا شخص تھا تو وہ خاتون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام کے اوپر، اسلام کی نشر و اشاعت میں دولت، مال سب کچھ وقف کر دیا تو ایک خاتون اسلام نے وقف کیا. دین کی راہ میں اگر کسی نے پہلی قربانی پیش کی ہے تو وہ خاتون اسلام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. تاریخ بڑی پڑی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں اپنے اپنے دائرے عمل میں رہ کر گھروں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، بچوں کی تربیت کریں. گھر میں داخل ہوتے وقت بچے سلام کریں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائیں، سامنے سے کھائیں. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں. لیٹیں تو وضو کریں، کیا پڑھ کر لیٹیں. کہ اچھے اچھے آداب اپنے بچوں کو سکھلائیں اور یہاں سے شروعات کریں. اپنے شوہر کی اصلاح کریں. الحمدللہ کتنی خواتین ایسی ہیں جن کے شوہر بگڑے ہوئے تھے، مگر خواتین نے اپنے شوہروں کو سنبھالا اور انہیں اسلامی وضع کے اندر ڈھال دیا. یہ تاریخ رہی ہے، اور آج کے دور میں بھی الحمدللہ خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. ایسی ہی ضرورت ہے کہ ہر بستی میں، ہر گاؤں میں خواتین کی ایک ٹیم ہو جو گھر گھر جا کر خواتین کے اندر دعوت کا کام کریں، دوسری خواتین کو نماز کی ترغیب دلائیں، نیک کاموں کی دعوت دیں. خواتین کے اندر شرک و بدعات بہت پائے جاتے ہیں اور یہ خواتین کو پتہ ہوتا ہے. اس لیے خواتین کے اندر اگر بڑھ چڑھ کر کے کام کرتی ہیں، انہیں دعوت دیتی ہیں تو اس کا بڑا ہی اچھا اثر جاتا ہے. آج کل ماشاءاللہ مدارس بہت کھل چکے ہیں جہاں خواتین کے لیے خصوصی تعلیمات کا بندوبست ہے، اور ہر گھر کے اندر کہیں بیٹی کی شکل میں تو کہیں بہو کی شکل میں، کہیں بیوی کی شکل میں تعلیم یافتہ خاتون موجود ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کی خاتون سے کام لیں، انہیں دینی ماحول فراہم کریں، اور اپنے گاؤں، بستی اور محلے کی خواتین کو جمع کر کے ان سے دعوت کا کام لیں. ان کے اندر کتابیں تقسیم کرنا، خواتین کا اسلامک ویب سائٹ قائم کرنا، واٹس ایپ وغیرہ پہ گروپ بنا کر کے خواتین کو میسیج بھیجیں، ان کی اصلاح کریں. طریقہ کار بہت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم
تم ضرور ضرور دعوت کا کام کرتے رہو گے، نیکی کا حکم کرتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، تمہارے اوپر مہر لگا دے گا۔ اور امام ترمذی نے اس روایت کو حسن قرار دیا۔ پھر تم پکارو گے اور اللہ تمہاری پکار کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، آئیے میں ایک تربیت کا ایک واقعہ سناؤں۔ یہاں پر ریاض کے اندر چند سال پہلے ریاض میگزین کے اندر ایک خبر چھپی ہوئی تھی، وہ یہ کہ ایک ابتدائی مدرسے کے اندر تقریباً 9-10 سال کا ایک طالب علم تھا، اور جب مدرسے کے ایک پروگرام میں ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ تم مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہو، کسی طالب نے کہا کہ میں مفتی بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں پائلٹ بنوں گا، کسی نے کچھ، جس کے ذہن میں جسے جو چیز پسند تھی وہ وہی بیان کرتا تھا کہ میں فلاں بنوں گا۔ ایک طالب نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا۔ استاد نے پھر پوچھا، نہیں یہ بات چھوڑو، تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، انجینئر بننا چاہتے ہو، پائلٹ بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے پھر کہا کہ نہیں، میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ 4-5 بار جب استاد نے یہی سوال کیا اور 9 سال کا طالب علم جب یہی جواب دیا تو استاد اس طالب کو لے کر مدیر کے پاس گیا کہ دیکھیے اس طالب سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ تم مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہو، تو یہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ مدیر سمجھ گیا، مدیر نے پیار سے بیٹھا کر کے پوچھا کہ بیٹے اچھا یہ بتلاؤ کہ تم صحابی کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو غور کریں، دیکھیں، طالب نے جواب دیا کہ میں جب بھی سونے جاتا ہوں تو میری ماں کسی صحابی کا واقعہ سناتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں، ماں نے صحابہ کرام کے واقعات سنا کر بیٹے کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ صحابہ کرام جیسا بننے کی کوشش کرے۔ مدیر نے وزارت تعلیم کو لکھا اور وزارت تعلیم نے کہا کہ اس خاندان کی زیارت کی جائے اور تکریم کی جائے، انعام سے نوازا جائے۔ پورے خاندان کو بلا کر اس کی تکریم کی گئی، اور اس وقت حکومت نے کہا کہ ہمیں ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت کرتی ہو۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، ہماری اسلامی ماں اور بہنیں اس کو غور سے سمجھیں، اس کے اندر غور کریں، سوچیں، ہم اپنے ماحول کو صحیح بنائیں، اور دوسری خواتین کو جن کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکی ہے اور دن بدن بگاڑ کے اندر تیزی آ رہی ہے، ضرورت ہے قدم بڑھائیں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔